اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں کہ انہم یقولون، کہ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ انما یعلمہ بشر، کہ بے شک اسے سکھاتا ہے کوئی آدمی۔ کسے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کہتے ہیں کہ انما یعلمہ بشر، کہ بے شک اسے سکھاتا ہے کوئی آدمی۔ اب جو کہہ رہے ہیں نا کوئی آدمی، وہ ان کو پتہ ہے کون سا آدمی ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر جو ہے نا وہ نکرہ کے طور پہ کیا ہے، تعین نہیں کیا۔ جس کی بات ہو رہی ہے ان کو بھی خبر ہے کس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بشر سے کیا مراد لیتے ہیں ان کو پتہ ہے اس آدمی کا۔ اللہ نے نام نہیں لیا۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، لسان الذی، زبان اس آدمی کی، جس کے متھے لگا رہے ہیں نا کہ وہ آدمی نبی علیہ السلام کو سکھاتا ہے، اس آدمی کی زبان اس آدمی کی، یلحدون الیہ، جس کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، اعجمی، اجمی ہے۔ اجمی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو، غیر عرب، ٹھیک ہے، ایک عجم ایک عرب، تو عرب کے مقابل میں عجم ہے، یعنی جو عرب نہیں ہے، پوری دنیا ان کے لیے عجم ہے۔ تو عربی زبان کے مقابلے میں عجمی زبان یعنی عربی نہ ہو، جون سی بھی ہو۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ زبان اس آدمی کی، یلحدون الیہ، جس کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، اعجمی، وہ کیا ہے؟ عجمی ہے، عربی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کیا ہے؟ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ اس کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے۔ هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو عربی زبان ہے کھلم کھلی یا واضح، ٹھیک ہے جی۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ، اللہ بھی نہیں ہدایت دیتا انہیں۔ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیتوں پر، اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا انہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو گھڑتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر۔ آپ نہیں گھڑ کے لاتے کلام، جیسے پچھلی آیتوں میں آیا تھا کہ یہ تو گھڑ کے لاتے ہیں، نہیں، جھوٹ وہ گھڑتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ توجہ فرما لیں ذرا۔ اصل مشن کیا ہے؟ اصل مشن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنانا۔ مقصد آپ کی ذات سے جو دین کا کام جڑا ہوا ہے وہ نشانے پہ رکھنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کو کیا رکھا جائے؟ نشانے پہ رکھا جائے۔ جب آپ کی شخصیت جو ہے وہ متنازع ہو جائے گی تو کام خود بخود کیا ہو جائے گا؟ متنازع ہو جائے گا۔ تو یہ ہدف ہے ان کا، نبی کی ذات ہدف ہو، دین ہدف ہو، ایک ہی بات ہے کہ نبی، اللہ کے نبی کی ذات اور دین الگ الگ تو نہیں ہے۔ اب اس کے لیے وہ نت نئے طریقے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سارے سمجھ گئے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، آپ نے کسی سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ ظاہر ہے یہ بات پوچھنے کی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں 40 سال کہ آپ کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ اس پہ تو وہ جھوٹ بھی بولے ہیں، ان کے جو ماسٹر مائنڈ اور پوپ پادری ہیں وہ جھوٹ بھی بولے ہیں، تو وہ جھوٹ بھی نہیں بنتا کہ جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ کیسے مانیں گے؟ کہ جناب ان کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ادھر ہی رہے، کبھی کسی کے پاس شاعری سیکھنے نہیں گئے، کلام سیکھنے نہیں گئے۔ اس دور میں بھی لوگ استادی شاگردی کرتے تھے، ہم نے ان کو کسی کے پاس پڑھتے نہیں دیکھا۔ لیکن باتیں اتنی عقل مندی کی یہ کر رہے ہیں، تو یہ پڑھے بغیر تو نہیں نہ آ جاتی۔
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اب ان کے لیے رستہ تو ایک بچتا تھا کہ وہ کہتے کہ جناب واقعتاً یہ پھر کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، تو اتنی سمجھداری کی بات، تاریخ کی بات، اگلی باتیں، حال کی باتیں، یہ اتنی مصدقہ اور اتھینٹک باتیں کیسے کر لیتے ہیں؟ تو ایک ہی رستہ بنتا تھا، اور عقل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ یہی کہتے کہ جناب لگتا ہے کہ واقعتاً ان پہ وہی آتی ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب کسی سے پڑھے نہیں تو پھر ان کو اللہ ہی بتاتا ہے، اور ان پہ وہی آتی ہے، تو ان کے تو نبی ہونے کی نشانی ہے۔ انہوں نے، ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے ایک اور رستہ اختیار کیا، سیدھی راہ پہ نہیں گئے، اور ایک ایسی بات نکالی کہ تاکہ اس بات کا بھی جواب ہو جائے کہ پھر کسی سے پڑھے نہیں ہیں تو پھر اتنی باتیں یہ کہاں سے کر لیتے ہیں۔ اس بات کا جواب بنانے کے لیے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں عرب بھی تھے اور عرب کے باہر کے لوگ بھی تھے، بہت سارے غلام بھی تھے ایسے جو باہر کے علاقوں کے تھے، یہاں غلام تھے اور وہ ایمان لے آئے۔ جیسے آپ کے سامنے بلال کی مثال ہے، حبشہ کے رہنے والے تھے، عرب کے تو نہیں ہیں۔ صہیب روم کے رہنے والے تھے، سلمان فارس کے رہنے والے تھے، تو باہر کے رہنے والے بہت سارے لوگ تھے جو ایمان لے آئے۔ تو یہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا بھی تھا، بات تفسیروں میں لکھا ہے، درر منصور میں بھی ہے، کہ ایک لوہار تھا، وہ بھی باہر کا تھا، یعنی عرب کا نہیں تھا، اور وہ نبی علیہ السلام اس کے پاس کبھی بیٹھ جاتے تھے، آپ اس کے پاس جاتے رہے، ظاہر ہے آپ کا مشن تو تھا دعوت دینا، سمجھانا، جس کو سمجھانا ہو کمپنی دینی پڑتی، بیٹھنا پڑتا ہے، تو آپ اس کے پاس جاتے، وہ کبھی آپ کے پاس بھی آ جاتا، اور اس کو تورات کا علم تھا، تو ذرا اس مذہبی لیول کی گفتگو ہو نا، ہم آنگی ہو تو بات چیت چلتی رہتی ہے کہ چلو وہ بھی ذوق رکھتا ہے مذہبی، تو اس سے آپ مجلس کرتے تھے، بیٹھتے تھے آپ اس کو۔ اب یہ باتیں لوگوں کو معلوم تھی کہ آپ اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہوں نے اسی کو نشانہ بنا کے اپنی اس جو ہے نا وہ بات کا جواب دینے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں، یہ اللہ کے رسول نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ ان پہ وہی نہیں آتی، پھر یہ باتیں کہاں سے کر لیتے ہیں؟ تو اس کا بھی تو جواب دینا ہوگا نا۔ تو پھر اس کا جواب بنایا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ لوہار جو ہے وہ آپ کے پاس بیٹھتا ہے، وہ آپ کو باتیں بتاتا رہتا ہے۔ یہ انہوں نے جواب دیا۔ اب قرآن نے اس کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ جب بات چل رہی ہوتی ہے تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کہنے سے بھی پتا چل جاتا ہے اسی کی بات ہو رہی، وہ فلاں وہ آدمی، تو پتا چل جاتا ہے اسی کی بات ہے۔ قرآن نے جب بشر کہا ہے تو جو وہاں رہنے والے ہیں، جو مخاطب تھے، ان سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس بندے کی بات ہو رہی ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے جو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بڑی گھٹیا قسم کی اور من گھڑت قسم کی باتیں، کہاں آپ کا مقام اور کہاں اس آدمی کا، اور کہاں قرآن پاک اور کہاں وہ۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب مت ماری جائے تو پھر واقعتاً آدمی اپنے جرم کے کئی ثبوت خود چھوڑتا ہے، اور اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سر کچھ اور پیر کچھ۔ تو یہاں جس بندے کے ذمے لگا رہے ہو کہ وہ آپ کو بتاتا ہے، وہ تو عرب نہیں ہے، اور قرآن کیا ہے؟ عربی میں ہے۔ اچھا، قرآن پاک جو ہے، ایک تو ہے قرآن کے جو ہے نا وہ معنویت، اور ایک ہے قرآن پاک کا متن اور اس کے الفاظ، اس کا ظاہر۔ اچھا، تمہیں اس کے معنی کا تو نہیں پتا، لیکن تم عرب ہونے کے ناطے قرآن پاک کے جو ظاہری کلام ہے، اس کے اتار چڑھاؤ کو تو دیکھ رہے ہو کہ اس میں کتنی فصاحت اور بلاغت ہے۔ جہاں بڑے بڑے شعراء ہار گئے، شکست کھا گئے قرآن پاک سے، قرآن پاک کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے، بڑے بڑے اپنے آپ کو دانشور، ادیب اور عقل مند اور شعراء کہلانے والے، فصحاء کہلانے والے، قرآن کے مقابلہ کرنے سے کیا آ گئے؟ عاجز آ گئے۔ اس کا مطلب ہے اس بات کا تو تمہیں پتا ہے نا کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، متن ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت تو عروج پر ہے۔ تو پھر جناب جو عربی بھی نہیں جانتا وہ قرآن گھڑ کے دے گا؟ اتنی فصاحت اور بلاغت والا کلام اجمی گھڑ کے دے گا؟ تو تم تو عربی ہو، کم از کم مطلب معانی تو تم نہیں جانتے، وہ تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں، لیکن ظاہر کلام کو دیکھ کر اس کی سجا بندی اور اس کی جو نا وہ فصاحت اور بلاغت کو تو تم سمجھ رہے ہو۔ تو اتنی فصاحت اور بلاغت والا کلام ایک ایسا آدمی جس کی زبان عربی ہے ہی نہیں، اس کا عربی سے تعلق کوئی نہیں ہے، وہ کیسے بنا کے دے سکتا ہے؟ تو تم نے ذمے کس کے لگایا؟ اجمی کے، اور وہ اجمی ہے، اور وہذا لسان عربی مبین، اور قرآن کیا ہے؟ عربی زبان ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر عرب جو ہے وہ عربی بنا کے تمہیں دے رہا ہے؟
تو اگر ایسا ممکن ہے کہ جو عربی نہیں ہے وہ ایسی خوبصورت نعوذ باللہ قرآن پاک بنا کے دے سکتا ہے، ایسی کتاب وہ بنا کے دے سکتا ہے، تو پھر وہ چیلنج سامنے لاؤ جو قرآن نے دیا ہے کہ پھر تم عربی ہو تو تم ایک سورت بنا کے لے آؤ، بنا لاؤ نا، پھر تم بنا لاؤ یہی کام، تو پھر تم تو خود عربی ہو، وہ عربی نہیں ہے اور اتنا کام دکھا رہا ہے، تو تم عربی ہو پھر تم بھی بنا لو، تو تمہارے لیے تو پھر قرآن کا مقابلہ کرنا کیا ہوا ہے، آسان ہوا ہے، حالانکہ تمہاری ماں مر جائے تم ایک سورت تو بڑی دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہاں ظاہر ہے چیلنج کا منشا یہ ہے کہ اس میں فصاحت اور بلاغت بھی ہو اور اس میں جھوٹ بھی نہ ہو، سچائی بھی ہو، اگر تاریخی حوالہ ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، مستقبل کی پیش گوئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو، اور اگر حال کی باتیں ہیں اور نصیحت کی باتیں ہیں یا کسی حوالے سے بھی جغرافیہ کی کوئی بات ہے یا سائنس کی کوئی بات ہے یا طب کی کوئی بات ہے یا صنعت کی کوئی بات ہے یا نصیحت کی کوئی بات ہے یا کوئی قصہ اور واقعہ ہے، کوئی بات اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، حق اور سچ ہونی چاہیے، تو ایسا کلام بنا لاؤ نا، کیوں نہیں بناتے؟ تو معلوم ہوا جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ان کے جھوٹ بولنے کا منشا ہوتا ہے کہ تاکہ گل گڈ مڈ ہو جائے، چلو کچھ تو بے وقوف بنن گے نا۔ اگر آپ کو میری بات سمجھنا ہے تو جب الیکشن ہوتے ہیں تو ایک کینڈیڈیٹ دوسرے کینڈیڈیٹ کے بارے میں کتنی افواہیں اڑاتے ہیں، کبھی کہیں گے وہ بیٹھ گیا ہے، کبھی کہیں گے اس نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور دوسری پارٹی میں چلا گیا ہے، کبھی کہیں گے جناب اس کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں چلتی نہیں چلتی، منشا کیا ہوتا ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ان کا منشا یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ووٹ چڑھن گے نا، کچھ نہ کچھ تو وہ، یہی آپ اس سے بھی گندی سوچ ہے ان لوگوں کی، یہ جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، بالخصوص پھر یہود ہیں، یہ پورا ایک گروپ ہے جو کم از کم دشمنی میں مشترکہ ہے، وہ یہودی ہیں، یہ مکے کے مشرک ہیں، دشمنی ایک ہے ان کی، یہ جب بھی آواز دیں گے دوسرے ہم آواز ہو جائیں گے، وہ جیسے وہ باجا بجانے والے نہیں ہوتے، ایک بجاتا ہے دوسرا بھی اس کے ساتھ اپنا ساز ملا لیتا ہے، یا قوال نہیں ہوتے جیسے ایک آواز دیتا ہے دوسرا بھی اس کے ساتھ لے ملاتا ہے، تو شرارتی لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے، آپ ایک آواز لگائے گا دوسرا بھی وہ شرارتی ذہن والا اس کے ساتھ وہ بھی توتری ملا دے گا، ہاں ہمیں بھی آپ کے ساتھ ہو، تو ہم آواز ہو جاتے ہیں، مشترکہ سوچ ہوتی ہے اور آواز دینے کی ضرورت ہے، وہ نکل آتا ہے جو گند کا بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہود کیا، مکے کے مشرک کیا، کفار کیا، یہ مشترکہ سوچ رکھتے تھے، جب کوئی ذرا دھونی دیتا تھا اور جب کوئی ذرا جناب وہ کوئی دیا سلائی جلاتا تھا یا کوئی آگ لگانے کی کوشش کرتا تھا یا شوشہ چھوڑتا تھا تو وہ دوسرے بھی کیا ہو جاتے تھے، ہم آواز، انہیں پتا ہوتا تھا کہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، جھوٹ چل رہا ہے، لیکن وہ بھی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ساتھ کیا ہو جاتے، شامل ہو جاتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ اصل ہدف دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کو خود کو پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حقیقت ایسے نہیں، وہ لوہار انہیں جوگا نہیں، سمجھ آ رہی بات ہی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو توجہ کرنا، اب ایسی باتیں کر کے نبی اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، بے تکی باتیں، بے محل باتیں، جن کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ان کا وقت کا شغل ہے اور نبی کی جو نا وہ عزت اچھال رہے ہیں، تو اللہ نے ایک تسلی دی، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، ہمیں پتا ہے اس کی سزا بھگتیں گے، وہ بچ نہیں سکتے، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ صبر بھی ہے نا، صبر یہ بھی سزا ہے، کوئی صبر کر جاتا ہے نا جب، اور میرے نبی کا صبر تو آپ کو پتا ہے مثالی ہے، جب وہ چپ کر جائیں تو پھر سمجھو وہ بچ نہیں سکتے، جو دشمن ہے مارے گئے، صبر کیا آپ نے، اللہ بھی فرما رہے ہیں ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور جو وہ کہتے ہیں نا وہ بھی ایک آدمی کے بارے میں، اور وہ بھی ایسا آدمی کہ جو عجمی ہے، اور قرآن پاک کیا ہے، عربی میں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ہدایت کے طالب نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا، جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، کیا مطلب، جو ایمان رکھنا نہیں چاہتے اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو ہدایت چاہتے بھی نہیں ہیں، ہدایت چاہتے ہوتے تو سمجھنے کی کوشش کرتے، مذاق نہ اڑاتے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی طبقہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ جھوٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے جھوٹ کا تعلق مومن سے تو نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے جھوٹ نہیں بولتے، سمجھ آ رہی بات جی؟ اس لیے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جو ایمان نہیں رکھتے یہ جھوٹے ہیں، ایمان والے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ آج ہم ایمان کے دعوے دار ہیں پھر بھی جھوٹ بولتے، فرق کیا رہ گیا؟ اللہ تو کتنی گارنٹی سے کہہ رہے ہیں نہیں جو ایمان والے نہیں ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں،
یعنی یہ عادت ان کی ہے، مومن کی عادت نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک استاد تھے، وہ بچوں سے کہتے تھے کہ میں مقصد کلاس ختم ہونے والی ہوتی تھی، کچھ دیر پہلے چلے جاتے، تو وہ کسی بڑے بچے کو کہہ جاتے کہ میں نے یہ سوٹی جو ہے نا یہ زمین میں گاڑ دی ہے، اس کا سایہ جو ہے نا ادھر جب پہنچ جائے گا تو چھٹی کر لینا، یہ سوٹی میں نے گاڑ دی ہے۔ یعنی اس دور میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو یہی طریقہ ہوتا تھا، استاد کو اندازہ تھا کہ یہ اتنی دیر سایہ اتنی دیر میں پہنچے گا، تو وہ ان کو سایہ کی اچھی پریکٹس تھی کہ سایہ سفر کتنا کرتا ہے اور کتنے رقبے تک چلا جاتا ہے کتنے ٹائم میں، تو ان کو ایک اندازہ تھا، تو وہ سوٹی گاڑ دیتے تھے اور لڑکوں سے کہتے تھے کہ جب اس کا سایہ ادھر پہنچ جائے نا میں لکیر لگا دیتا ہوں تو پھر تم کیا کر لینا، چھٹی کر لینا۔ یہ ایسے چلتا رہا کچھ دن، تو ایک شاگرد نے بتایا کہ استاد جی سبق یاد نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں یاد ہوتا؟ وہ جی چھٹی جلدی ہو جاتی ہے۔ وہ چھٹی کیوں جلدی ہو جاتی ہے؟ میں تو نشان لگا کے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ لڑکے سوٹی اکھیڑ کے نا وہ تھوڑی سی اور آگے گاڑ دیتے ہیں تو سایہ جلدی پہنچ جاتا ہے۔ تو استاد کیا کہتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں، مسلمانوں کے بچے بھی ایسے کرتے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں اور مجھے نہیں توقع کہ مسلمان یہ بچے ایسے کریں، مسلمان ہو کر تم ایسے کرتے ہو۔ تو اب ہمیں ہماری شرمندگی کے لیے کافی ہے، ہماری ندامت کے لیے کافی ہے کہ اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے یہ کام منافقوں کا ہے، یہ کام منافقوں کا ہے، یہ کافروں کا ہے، یہ یہودیوں کا ہے، یہ مشرکوں کا ہے، یہ ایمان والوں کا نہیں ہے۔ تو ایمان والے بھی وہی حرکت کرے جائیں تو پھر اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان پہ قائم و دائم رکھے، اور جو حرکتیں ایمان والوں کی نہیں ہیں اللہ ان حرکتوں سے ہمیں بچائے، آمین۔